السلام علیکم محترم ناظرین، سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ شہد کے فوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، اور حکماں نے شفا کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلاً نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف ہوتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانے کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری دور کرتا ہے، فالج اور لکوہ کے لیے مفید ہے، دست بند کرنے کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو شہد پلاؤ۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس علاج سے تو دست زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور شہد پلاؤ۔ غرض اسی طرح وہ شخص 2-3 بار آیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس شخص نے جا کر پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی تندرست ہو گیا۔ دال کا سالن کھا کر دودھ مت پئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مالٹے کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل اور دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کچی ادرک کا چنے کے دانے کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغ کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیٹ بڑھنے لگے تو ناف میں تلوں کا تیل کے قطرے ڈال دو، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ ہمیشہ اپنے معدے کی حفاظت کریں۔ کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں۔ جو دوپہر کے وقت نمکین پانی پی لیتا ہے اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جو دمے کا مریض ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال ضرور کریں۔ جماع کے فوری بعد ہرگز ٹھنڈا پانی نہ پیو جتنی بھی پیاس لگے، ورنہ تم جوانی میں بوڑھے ہو جاؤ گے۔ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اس سب کول کھایا کریں۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ انڈے کے چھلکوں کو پیس کر پودوں میں ڈالنے سے پودے بہت جلد بڑھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے کا استعمال کرو۔ کالے چنے وزن کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہیں۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ جس گھر میں پیاز کا پودا ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ گرم استری کی وجہ سے کپڑے سکڑ جائیں تو ان پر نمک ملنے سے کپڑے نارمل حالت میں آ جاتے ہیں۔ اگر دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو نمک ملے پانی سے کلی کریں، گوشت نکل آئے گا۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں، کیونکہ بچوں کی دماغی نشوونما رات کو سوتے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ استغفار کرنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا عرق لگاؤ۔ کوئی بھی کنڈیشنر لے کر اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور شہد مکس کر کے بالوں میں لگا لیں، پھر دھو لیں۔ اس سے بال لمبے، سلکی اور چمکدار ہوں گے۔